جی علی زفر صاحب، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو ہمیشہ سے مذاکرات کے حامی ہیں، تو اگر شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں مذاکرات کی پیشکش کی ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے ہم نے آپ سے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں؟ جی دیکھیں، اس پہ بہت بار بحث ہو گئی تھی. میرا اپنا ویو تو انیشلی بالکل یہی تھا کہ ہمیں مذاکرات کا جو دروازہ ہے وہ کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں کرنا چاہیے. آخرکار سیاسی جماعتوں نے ہی بنایا تھا یہ ملک، اور سیاسی جماعتوں نے ہی ہر مارشل لاء کا مقابلہ کیا ہے، اور سیاسی جماعتوں نے ہی کوشش کی ہے کہ جمہوریت ہو اس ملک میں، کیونکہ وہ بنتی ہی جمہوریت کے لیے ہیں. لیکن اس وقت ایشو یہ اب ہو گیا ہے، اتنی بار یہ بات ہو گئی لیکن اب الٹیمیٹلی فیصلہ یہی ہوا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے ڈبل تشدد ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ساتھ مارتے بھی رہیں، پیٹتے بھی رہیں، اور ساتھ یہ بھی کہیں چلیں میں دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں. یہ ممکن نہیں. تو یہ جب نظر آتا ہے کہ یہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہوتی ہے، اگلے دن 6 نئے کیسز بن جاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علی زفر صاحب، آپ نے فرمایا کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن بیرسٹر غور صاحب کے بقول تو عمران خان صاحب نے محمود اچکزئی صاحب کو اجازت دی ہے کہ آپ مسلم لیگ نون سے بھی مذاکرات کریں اور پیپلز پارٹی سے بھی مذاکرات کریں. جی دیکھیں، پی ٹی آئی کا جہاں تک موقف ہے، پی ٹی آئی کا تو کوئی مذاکرات نہیں ہے، اور یہ بڑا کلیئرٹی سے بات ہو گئی ہے. لیکن جہاں تک اچکزئی صاحب کا تعلق ہے، وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں ان کو، وہ فری ہیں، ان کو تو کوئی ہماری پابندی نہیں ہے. اور اگر وہ وہاں سے کوئی ایسا پروپوزل لے کے آتے ہیں جو ہم سے پی ٹی آئی سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بالکل ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ایک آلٹرنیٹ روٹ ہو جائے، ایک ایسا روٹ ہو جائے جس کے تحت مذاکرات کا دروازہ کھلا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال جہاں تک پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کو کلیئرٹی سے بتا دی. میں نے ذاتی بات تو بہت بار کی ہے، اور میں ابھی بھی کرتا رہتا ہوں کہ کوشش ہونی چاہیے. اور شاید یہ اچکزئی صاحب والا جو ایک روٹ ہے، یہ شاید اگر کوئی ایسا پروپوزل آتا ہے ان کی طرف سے جس پہ غور ہو سکے تو وہ اس کے لیے اوپن ہے. لیکن پی ٹی آئی نے کوئی مینڈیٹ نہیں دیا. مینڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اجازت دے دی کہ آپ ہماری طرف سے نیگوشیٹ کر کے فیصلے کر لیں، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، لیکن ذرا آپ کی پارٹی کے چیئرمین جو ہیں بیرسٹر غور صاحب، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. ہم انشاءاللہ تعالی اب ڈائیلاگ اتحاد کے بیس پہ بھی محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اپنا ڈائیلاگ کنٹینیو کریں گے. آج خان صاحب نے اس کی بھی اجازت دی کہ ڈائیلاگ کو آگے محمود خان اچکزئی صاحب بھی آگے بڑھائیں. 2 ملاقاتیں ہوئی خان کے ساتھ اس ایشو پہ. خان نے کہا کہ ایز اے پارٹی ہمارا موقف تو الگ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، لیکن چونکہ محمود اچکزئی صاحب ایک الائنس کا لیڈر ہے اور الائنس کی لیڈر کی حیثیت سے اگر وہ کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو ہم اس کو انڈورس کریں گے. جی علی ظفر صاحب، میں نے آپ کو علی غور صاحب کا اور اسد قیصر صاحب کا بھی بیان، جو دونوں کے بیان سنوائے ہیں، تو کیا یہ آپ کے خیال میں یہ بالکل پارٹی لائن کے مطابق ہیں؟ جی دیکھیں، آئی تھنک وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے نیگوشیٹ کوئی مذاکرات نہیں کر رہی، نہ کرے گی، یہ بات کلیئر ہے. لیکن اگر اچکزئی صاحب کوئی مذاکرات کرتے ہیں اپنے لیول پہ اور پھر وہ پروپوزل لے کے آتے ہیں تو وہ دروازے ہمارے کھلے ہیں. میرا خیال ہے اسد قیصر صاحب بھی اور بیرسٹر غور صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہی ایک درست بات ہے جس کے تحت ہم ایک آلٹرنیٹ دروازہ کھول سکتے ہیں. اچھا، اب رانا صاحب، فواد چودھری صاحب نے خیر چھوڑ دی ہے تحریک انصاف، لیکن آج کل شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب، علی زیدی صاحب یہ پہلے خاموش تھے، اچانک انہوں نے بولنا شروع کر دیا. فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی ہے، ذرا آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مسلسل یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ جو بھی تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کیسے کروا رہی ہے؟ 2 افراد ہیں جنہوں نے سرو کیا ہے ہر اس کام کو جو تحریک انصاف کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور دوسرا چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان. تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے ان سے میں یہ کہتا ہوں یہ ریفرنسز فائل کریں، اور اگر آپ ریفرنسز فائل نہیں کرتے آپ عمران خان کو جیل میں رکھنے میں ممد و معاون کا کردار ادا کر رہے ہیں، پارٹنر کا کردار ادا کر رہے ہیں.
اچھا، یہ فواد چودھری صاحب کی رائے ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر رہی، جو بھی کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سلطان سکندر راجہ صاحب کر رہے ہیں. یہ اپنی اپنی رائے جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کا اپنا کتنا رول ہے یہ بھی تو دیکھا جائے نا. اب اگر پی ٹی آئی جو ہے، ویسے پی ٹی آئی تو خیر لفظی استعمال ہو رہا ہے، باقی پالیسی تو عمران خان صاحب کی ہے، اور وہ اس پالیسی پہ جب وہ 4.25 سال گورنمنٹ میں رہے ہیں تو اسی پہ کاربند رہے ہیں. وہ کسی قیمت پہ معاملہ فہمی کو تیار نہیں ہے، اور ان کا ایجنڈا وہی ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اگر میں ہوں تو پاکستان ہے، اگر میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر رولز کا، آئین کا حوالہ دینا تو پھر بالکل بے سود ہے. یہ تو پھر لڑائی ہے نا، اس میں تو پھر جس سے جو ہو سکے گا وہ کرے گا. تو پھر ٹھیک ہے، سیدھی بات کر دی علی ظفر صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب نے، کہ بھائی یہ لڑائی ہے، پھر اس میں جس سے جو ہوگا وہ کرے گا، کیونکہ پہلے بھی یہی ہو رہا تھا، اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو لیکن آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ عمران خان صاحب ابھی تک رہا نہیں ہوئے، تو یہ پارٹی کے وکیلوں اور پارٹی کی قیادت کی بہت بڑی ناکامی ہے. تو یہ ناکامی جو ہے یہ پارٹی کے وکیلوں کی اور پارٹی کی قیادت کی ہے یا حکومت کی کامیابی ہے جس نے مقدمے اتنے بنا دیے ہیں کہ رہائی مشکل ہو گئی ہے؟ جی دیکھیں، یقینی طور پہ جو اسٹریٹجی تھی وہ تو یہ تھی کہ ہم نے مقدمے بنانے ہیں اور سزائیں دینی ہیں، اور میرا خیال ہے 100 سے زیادہ مقدمے بنائے گئے صرف عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس کے بعد 3 مقدمات میں تو سزا بھی ہو گئی، اور وہ جو سزائیں ہوئیں جس طرح ہوئیں وہ پوری دنیا نے دیکھا، وہ سب کے سامنے ہے. اب وہ 3 کیسز جن میں سزائیں ہوئی ہیں ان میں سے 2 کیسز کی سزائیں جو ہیں وہ تو ایک کی تو ختم ہی ہو گئی ہے سزا، اور ایک کی معطل ہو گئی ہے جو ہائی کورٹ نے آرڈرز پاس کیے ہیں. یعنی کہ میں سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کی بات کر رہا ہوں. اب ایک کیس رہ گیا ہے عدت کیس کا، اور وہ بھی اپیل میں ہے، اس کی بھی سماعت 12 تاریخ سے پہلے اس کا فیصلہ آنا ہے. اچھا، اس کی اسٹریٹجی ہماری بنی ہوئی ہے، وہ آخری رہ گیا ہے کیس. اگر انشاءاللہ اس کیس میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی ایسا کیس نہیں جس کے تحت خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکے. تو یہ رہائی کی بات تقریباً اب ایسی سٹیج پہ آ گئی ہے کہ اب وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اس لیے جو مشکل وقت تھا وہ گزر چکا ہے، بالکل یقینی طور پہ بڑا مشکل وقت تھا، اور اس وقت لگ رہا تھا کہ کیس پہ کیس ہو رہا ہے اور عدالتیں جو ہیں وہ پریشر میں ہیں، اور جج صاحبان جو ہیں ان کو بلڈ پریشر ہو جاتا تھا، اتنا پریشر تھا ان کے اوپر، لیکن وہ پھر بھی فیصلہ کرتے رہے. تو وہ اس وقت بہت مشکل وقت تھا. اب تو کافی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کیونکہ ہماری لیگل اسٹریٹجی اب کام کر رہی ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا تھا ہمارے ماضی کے جو لوگ تھے، آپ نے فواد چودھری صاحب کا ذکر کیا اور باقی لوگوں کا ذکر کیا، اور رانا ثناءاللہ صاحب سے سوال بھی پوچھا. تو میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے چھوڑا پارٹی کو، وہ ہو سکتا ہے انہوں نے بڑے مشکل وقت میں ہی چھوڑا ہو. انہوں نے کیوں چھوڑا ہو، ٹارچر کی وجہ سے، تھریٹس کی وجہ سے، کیا ان کی وہ مسائل تھے وہ مجھے نہیں پتہ. اس لیے میں پی ٹی آئی کا جہاں موقف ہے، ہم ان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کے بارے میں کوئی مزید بات نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کل کو وہ پارٹی جوائن کریں نہ کریں، واپس لیا جائے نہ لیا جائے، وہ فیصلے ہوں گے جب خان صاحب باہر آئیں گے. لیکن فی الحال ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر وہ کوئی بات کرتے بھی ہیں تو اس میں ہمیں رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی بہت قریب ہے اور ایک کیس رہ گیا جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، آپ کی اسٹریٹجی مکمل ہے. لیکن یہ جہاں جو رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھے ہیں ان کی بھی ایک اسٹریٹجی ہے. ذرا میں نے ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک لینے سے پہلے ذرا ان کی اسٹریٹجی کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں. نئے مقدمات بھی قائم ہو رہے ہیں، سنا غداری کا مقدمہ بھی بنا رہے ہیں. جی بالکل، نئے مقدمات بھی قائم ہوں گے. کیس نیا بھی بن سکتا ہے، کوئی ادھر ادھر سے جو ہے وہ کوئی تلاش کیا جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے. اور یہ کوشش تو ہونی چاہیے، ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہے اتنا بہتر ہے.